صاحب you've got a valid point. پہلے سینیٹر فیصل وارڈر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے, لیکن ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ کہ 26 اگست کو ان کی بہن نے یہ فرمایا تھا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے, اور چلیے اگر نہیں بھی بتایا تو جنوری میں پتہ چل گیا, اب ایک مسٹرسٹ کی فضا پیدا ہو گئی ہے. آپ نے خاندان کو اس ٹائم پر ان ٹائم نہیں بتایا, جب ابہام پیدا ہونا سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ والا کام ہوا ہے, پیمز کے اندر عمران خان صاحب کو لے کر جایا گیا ہے. تو پی ٹی آئی کا تو یہی موقف ہے, ان کے خاندان کا تو یہی موقف ہے کہ حکومت اس ٹائم پر اس وجہ سے کوتاہی کی مرتکب ہوئی ہے. جنوری کے فرسٹ ویک میں انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے, تو اسی وقت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ودن 10 days ان کو بہترین جو ہے وہ علاج جو ہے وہ ان کو میسر آیا. اب اس میں بتائیں کہ اس میں کہاں پہ کوتاہی ہے, کہاں پہ نیگلیجنس ہے. تو پھر اگر انہوں نے خواہ اس بات کو ایک سیاسی رنگ دینا ہے تو وہ تو پھر ایک علیحدہ چیز ہے. اس سے تو پھر ہمارا مشورہ تو نہیں وہ مانے کہ وہ اپنی جو بھی ان کی جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے تو اس کے مطابق ہی چلیں. اچھا, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت کو باہر بھی بھیجنا پڑا عمران خان صاحب کے علاج کے لیے تو ان کو بھیجنے کے لیے تیار ہے. ران صاحب اس کو کنفرم یا ڈینائی کر دیجیے گا, ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں, لیکن کیا حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کو وہ بھیج سکے؟ ہی از ان جوڈیشل کسٹڈی, اور کنوکشن کے بعد وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے. میاں نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا پروسیجر اختیار کیا گیا تھا, تھرو کورٹ ہی گئے تھے نا. تو اگر وہ جانا چاہتے ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں یا کسی اسپیسیفک ڈاکٹر کو دکھانا چاہتے ہیں یا وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ عدالت میں جو ہے وہ درخواست دیں. وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ ان کی بیماری اور باقی معاملات کے متعلق جو ہے وہ دیکھ کے تو اپنا موقف پیش کرے گی کہ اس کا علاج یہاں ملک میں میسر ہے یا نہیں ہے, اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے, پھر دنیا میں جہاں کہیں بھی میسر ہوگا ان کو علاج, کیونکہ اس پہ تو کسی کی صحت پہ تو کوئی قدغن یا سیاست نہیں ہو سکتی. جہاں سے بھی اس کا علاج ممکن ہو اور وہ ہولڈ کرتا ہو تو اسے بالکل موقع ملنا چاہیے. کسی کو اس میں رکاوٹ بننے کا جو ہے وہ حق حاصل نہیں. سو کورٹ کے تھرو ہوگا, یعنی حکومت کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر بھیجنے کے حوالے سے, یہ ساری چیزیں عدالت کو ہوگی. عدالت نے 16 کا کٹ آف دیا ہے, لیکن اگر اس ڈیلے کی وجہ سے کوئی بھی ڈیلے ہوتا ہے, عمران خان صاحب کی نظر جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا ذمہ داری بھی تو رانا صاحب آپ پہ آئے گی. انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یہ امپیکٹ کرے گی اپوزیشن اور حکومت کے وہ تعلقات جو ہمیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. نہیں دیکھیں, اس پہ جو ہے وہ اس پہ لاس دیکھیں, یعنی انسان کے اختیار میں تو علاج ہی ہے. انسان کے اختیار میں جو ہے وہ شفا تو نہیں ہے, شفا تو من جانب اللہ ہے. علاج جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے. تو اگر وہاں پہ علاج میں کوئی کمی پیشی ہے تو یہ بتا دیں, اس کا جو ہے وہ تدارک ہو سکتا ہے. باقی دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور لمبی زندگی دے, ان کو صحت دے, لیکن ناؤ ہی 74 not 24. ایجنگ جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں, پرابلمز بھی ہوتے ہیں, تو وہ تو پھر وہ چیزیں جو ہیں ان کا تو کسی کے پاس کوئی جو ہے وہ حل نہیں ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب, جب تک سپریم کورٹ آرڈر نہیں دیتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں, اسپیشلسٹ کے بارے میں, اسپیسیفک ڈاکٹرز کے بارے میں, ذاتی معالجین کے بارے میں, باہر بھیجنے کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں, تو حکومت تب تک کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی. اتنی بے اختیار ہے حکومت رانا صاحب؟ حکومت نے ان کو بہترین علاج مہیا کیا ہے. اب اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ حکومت کو کیا کوآپریشن کرنی چاہیے. وہ بیل چاہتے ہیں, وہ پیرول پہ رہائی چاہتے ہیں, وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں, یہ سارے معاملے جو ہیں یہ عدالت کے اختیار میں ہیں. اگر وہاں پہ جو ہے وہ جائیں اور اگر وہاں پہ حکومت جو ہے کوئی ادروائز موقف اختیار کرے تو پھر آپ حکومت کو پوچھیں کہ جی دیکھیں یہ آپ نے کیوں موقف اختیار کیا ہے, یہ تو جو ہے وہ جہاں پہ آپ علاج کروا رہے ہیں جس ہاسپٹل میں, وہاں پہ تو یہ علاج ہو ہی نہیں سکتا, تو وہاں جہاں پہ وہ کروانا چاہتے ہیں آپ کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کے علم میں ہے
اب آپ دیکھیں لیونگ کنڈیشن ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان سے تمام سہولتیں واپس لے لی گئی ہیں، ان کو سیل میں بند رکھا جا رہا ہے، ان کو مینٹل ٹارچر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، ان کو کھانا صحیح نہیں دیا جا رہا، ان کو جو ہے وہ ایکسرسائز کے لیے جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی حکم پہ جی انہی کا وکیل جو ہے اس نے لیونگ کنڈیشنز کا جو ہے وہ وزٹ کیا ہے۔ جب یہ باتیں کرتے تھے تو ہم ہر وقت یہ کہتے تھے کہ جی یہ عدالت میں جائیں، عدالت میں درخواست دیں، عدالت سپرنٹینڈنٹ کو بلائے گی اور وہ رپورٹ پیش کر دے گا کہ وہاں پہ لیونگ کنڈیشنز کیا ہے، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو پھر عدالت بھی اس کا نوٹس لے لے گی، حکومت بھی اس کا نوٹس لے لے گی۔ لیکن یہ عدالت کبھی نہیں گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم تو یہ سیاسی بیانیہ اور اپنا جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں۔ اب جب عدالت نے بھیجا ہے سلمان صفدر صاحب کو ایز فرینڈ آف کورٹ، انہوں نے جو رپورٹ آگے پیش کی ہے، سپریم چیف جسٹس پاکستان نے خود یہ اس دن آبزرو کیا، اس نے کہا کہ جو سپرنٹینڈنٹ نے لیونگ کنڈیشنز بنا کے بھیجی ہیں کہ یہ ہم ان کو فیسلٹیز فراہم کر رہے ہیں، جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے، دونوں سیم ہیں۔ تو پھر یہ پراپیگنڈا جو پچھلے 8 ماہ سے ہو رہا تھا غلط ثابت ہوا تھا۔ اب بھی اگر یہ پراپیگنڈا ہی انہوں نے کرنا ہے تو پھر یہ عدالت نہیں جائیں گے، عدالت اوکے میں کوئی جا کے بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس طرح سے پراپیگنڈا ختم ہو جائے گا۔ عدالت جو ہے وہ جو ہے وہ اگر یہ شفٹنگ چاہتے ہیں، پیرول چاہتے ہیں، ضمانت چاہتے ہیں، کسی اور طرح سے علاج چاہتے ہیں، تو وہ عدالت میں معاملہ چلے گا، عدالت اس کو اس کا جائزہ لے گی، اس کے مطابق مناسب آرڈر کر دے گی۔ تو یہ جو ہے یہ کہہ تو رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے، حالانکہ یہ خود ان کا عمل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ عندیہ دیتا ہے۔ چلیے یہ ساری ریزولوشن الٹیمیٹلی رانا صاحب وہ ہے نا جس کی آپ بات کیا کرتے ہیں کہ مذاکرات، ملاقاتیں، اور آپ نے کہا تھا کہ 8 فروری کے بعد پھر ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی اینڈ آل دیٹ۔ ابھی مجھے بتائیے گا ایز آف ناؤ جو 8 فروری کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب اور لیڈر آف دا ہاؤس یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب میں ایک ملاقات ہونی تھی، وہ کدھر سٹینڈ کرتی ہے رانا صاحب؟ وہ ملاقات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اب نہیں، ملاقات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ، کون؟ اپوزیشن جو ہے وہ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہیں اپنا عمران خان صاحب۔ انہوں نے یہ 8 فروری کے حوالے سے پچھلے 2-3 ماہ سے انہوں نے ایک ہی بات کی ہے، جب بھی کی ہے، جس سے بھی کی ہے، کہ کوئی مذاکرات نہیں، بالکل مذاکرات جو ہے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کوشش کریں۔ اور علیمہ خان صاحبہ ان کی بہنیں بھی جس دن یہ 2 دسمبر کی ملاقات اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ سہیل افریدی صاحب سے بھی فلاں سے بھی کہو کہ اسٹریٹ موومنٹ، سہیل افریدی صاحب اسٹریٹ موومنٹ کے لیے پورا پاکستان گھوما انہوں نے، تو ان کا اس میں تھرو ڈائلاگ وہ اس مسئلے کو یا پولیٹیکلی آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ تو رانا صاحب اس کا خدشہ تو پہلے بھی بہت سارے آپ کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑھنا نہیں چاہتے ہیں ڈائلاگ کی طرف، لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی نا کہ 8 فروری کے بعد سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ یعنی 8 کا پہیا جان ان کا کال جو ہے جس طرح سے میری اسیسمنٹ تھی وہ ٹوٹل فیلئر ہوا۔ اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے ایک ٹرک وہاں پہ کھڑا کر دیا پشاور میں، اس کے اوپر لکھ دیا ہے لانگ مارچ یا موت۔ تو اب اس کے پیچھے اس کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب یہ اس چیز کو بہانہ بنا کے اب بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ آج بھی ان کی دھرنے کی کال تھی یا پارلیمنٹ کے باہر، تو ان کا تو جو ہے وہ طریقہ کار یا اسٹریٹجی ان کی یہی ہے۔ تو حکومت کی کاؤنٹر اسٹریٹجی رانا صاحب؟ جی بالکل، کاؤنٹر اسٹریٹجی یہی ہوگی کہ ان کو امن و امان کو ہاتھ یعنی خراب کرنے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے۔